Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. ناظرین آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان کے اندر ہونے والی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ بات کریں گے وچ از دی ریزگنیشن آف نواب اختر مینگل جو بی این پی کے لیڈر بھی ہیں اور بی این پی کے ایم این اے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے. انہوں نے آج جو ہے وہ کل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی ممبرشپ سے ریزائن کیا. اور چونکہ ابھی وہ الیکشن ہوئے, ابھی اوبیسلی فروری میں الیکشن ہوئے تھے, تو اٹس ہارڈلی 6 months کے وہ الیکٹڈ ہوئے ہیں ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی, اور انہوں نے اس سے ریزائن کیا. ان کے ریزائن کے حوالے سے کیا کانٹیکسٹ ہے, کیا ریزنز ہیں اور اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں بلوچستان کے لیے, پاکستان کے لیے اور ان کے اپنے لیے, ان تمام معاملات کو لے کے ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے. ناظرین, اگر میں سب سے پہلے سردار اختر مینگل کی بایوگرافی کی وجہ سے بات کروں تو ہی واز بورن ان 1962, خزدار ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوئے, اور ان کے فادر جو تھے بڑے ویل نون پولیٹیشین ہیں, ویٹرن پولیٹیشین ہیں, جن کا نام تھا سردار عطا اللہ مینگل. اور سردار عطا اللہ مینگل جو ہیں ان کی ڈیتھ اینیورسری جو تھی, تیسری ڈیتھ اینیورسری تھی, جس میں انہوں نے یہ ریزائن کیا اور اپنے ریزائن میں لکھا انہوں نے نواب اختر مینگل نے کہ وہ اپنے فادر کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے یہ ریزائن کر رہے ہیں اس اسمبلی سے. ناظرین, جو اختر مینگل ہیں وہ آبویسلی پاکستان کے اندر نیشنل پارٹی کے میجر لیڈر رہے ہیں. انہوں نے اپنے فادر کو, ان کی لیگیسی کو کنٹینیو کیا ہے, اور انہوں نے جو اس لیگیسی کو کنٹینیو کیا تو پالیٹکس میں انوالو رہے 1990s میں. وہ سی ایم بھی رہے, بٹ لیٹر آن نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو سیکنڈ ٹرم تھی اس کے اندر, اور لیٹر آن جب جنرل مشرف صاحب کے دور میں کریک ڈاؤن ہوا بلوچستان کے اندر آفٹر نواب اکبر خان بگٹی, تو اس کانٹیکس میں, اس آپریشن کے نتیجے میں, اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں انہیں جیل جانا پڑا تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ اوپر. ہی ریمین ان جیل, اور جب جیل سے رہا ہوئے تو ہی وینٹ انٹو سیلف ایگزائل. 2008 میں رہا ہوئے, obviously گورنمنٹ نے اپنے کیسز واپس کیے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اختر مینگل ہیں ہی وینٹ انٹو ایگزائل, دبئی میں رہے 4 سال سیلف ایگزائل میں. ہی کیم بیک اور 2013 کے الیکشن لڑے, ایز این ایم این اے الیکٹ ہوئے, اور پھر 2018 کے الیکشن دوبارہ لڑے, اور وہ اس الیکشن میں جو ہے وہ اگین منتخب ہوئے, اور اب جو ہے وہ دوبارہ جو الیکشن لڑا ہے انہوں نے اس کے اندر منتخب ہوئے, لیکن ہی ریزائن. ناظرین, اس سال سے میں وہ پروونشل اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں نواب اختر مینگل, اور ان کی میں اگر تھوڑا پولیٹیکل کیریئر کی بات کروں تو وہ چونکہ نواب اختر خان جو سردار اختر مینگل ہیں یہ بی این پی کے مینگل گروپ کے لیڈر ہیں, اس لیے ان کی ایک اپنی پولیٹیکل پہچان رہی ہے, ان کی ہسٹوریکلی بڑی کلوز ریلیشن شپ رہے ہیں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. پر ناظرین, جو اگر میں ان کے بلوچستان کے حوالے سے بات کروں تو جو بلوچستان کے اندر انسرجنسی رہی ہے, سیپریٹسٹ رہے ہیں, پرٹیکولرلی جو 2005 کے بعد نواب اکبر خان بگٹی کی جو ان کی انسرجنسی شروع ہوئی 2005 میں, اس کے بعد سے جو ویو ہے اس کے اندر سردار اختر مینگل الانگ ود عبدالمالک بلوچ یہ وہ لوگ رہے ہیں جو کہ پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ لارجلی اٹیچ رہے ہیں. دے ہیو بین لائل ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان, اور جو بلوچ انسرجنٹس ہیں دے ہیو بین ویری کرٹیکل آف ہم. اور اکبر مینگل جو تھے, اختر مینگل جو تھے, he was more into the talks and diplomacy. He was against the use of force against the Pakistani state, and he at the same time he also believed that Balochistan have genuine grievances, the Baloch have genuine grievances, and he urged on both parties, state as well as the Baloch rebels, to negotiate with each other. And it was his stance critical to the state policies as well as the armed struggle of the Baloch rebels, that he was considered traitor by both security circles as well as by the Baloch rebels. اور یہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا بھی کہ مجھے جو بلوچ ہیں وہ بھی, بلوچ ریبل گروپس ہیں وہ بھی جو ہیں وہ ٹریٹر کہتے ہیں, اور جو پاکستانی اسٹیٹ ہے وہ بھی مجھے ٹریٹر کہتی ہے, بٹ میں بیسیکلی ٹریٹر نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دو لوگ ایک دوسرے کو ٹریٹر کہنا بند کر دیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں اور مذاکرات سے مسئلے کا حل نکالیں. سو ہی واز آل انٹو پولیٹیکل مین اسٹریمنگ, الیکشن میں حصہ لیتے رہے, پولیٹیکل پارٹی کے طور پر کام کرتے رہے, کولیشن گورنمنٹس کا حصہ رہے. تو ان کی جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے دیٹ از سم تھنگ دیٹ واز انکریجنگ فار پاکستان, اینڈ ہی واز لیفٹ ود ون آف دا فیو وائسز جو بلوچ وائسز ہیں جو کہ پاکستان کی نیشنل مین اسٹریم میں رول پلے کرنا چاہتے ہیں اور جو نیشنل مین اسٹریم کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. So this voices like Mengal and obviously Abdul Malik Baloch, اس طرح کے جو voices ہیں they are very much important to balance دی پوزیشن, جو کہ کچھ ایسے گروپس ہیں بلوچ جو پیورلی اسٹیٹ کے ساتھ ہیں, کچھ ہیں جو بی ایل اے کی طرح کے گروپس ہیں. تو ان طرح کے جو گروپس ہیں دے ایکٹ ایز اے برج بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دا بلوچ پیپل جنرلی اینڈ دا بلوچ ریبلز ان پرٹیکولرلی. بٹ اب ناظرین ان کا ریزائن کرنا جو ہے دیٹ ایکچولی از ویری سگنیفیکنٹ, بیکاز اس ریزگنیشن میں
انہوں نے جو وجوہات بتائی ہیں ان میں سے کچھ وجوہات اگر میں یہاں پہ ذکر کروں تو انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کے عوام کو روز پر روز جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور اس دیوار کے انہوں نے پہلے ریزائنیشن لیٹر لکھا، پھر پریس کانفرنس کی، تو انہوں نے کہا جی بلوچوں کو جو ہے روز پر روز دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، سیکیورٹی سچویشن جس طرح سے خراب ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر، اور جس طرح سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور انہیں ساتھ یہ لفظ بولا کہ ہم اگر بولتے ہیں وین وی اسپیک آر پروٹیسٹ تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے، اور ہمیں ہمارے اوپر غداری کی جو لیبل لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹیررسٹ کا ساتھی کہا جاتا ہے، لیکن ہم تو وائلنس کو اس کو پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اسپیس مشکل ہوتی جا رہی ہے اس میں کام کرنا۔ انہوں نے یہ لفظ یوز کیا، انہوں نے کہا یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر بلوچوں کی اصل نمائندگی موجود نہیں ہے، اور میں جو نمائندہ ہوں میری آواز جو بلوچستان کی رائٹ کی وجہ سے دب جاتی ہے اس ہاؤس میں، اور یہ ہاؤس جو ہے وہ ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے، ملک ہمیں انہوں نے لفظ یوز کیا، یہ ریاست ہمیں سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا کہ میں پارلیمنٹری سیاست سے اور پاکستانی ریاست سے مایوس ہوا ہوں، اور میں شاید اب پارلیمنٹری سیاست کو چھوڑ دوں، اور شاید ایم این اے کی حیثیت سے بھی ریزائن کر دیا۔ تو ناظرین کیا یہ ان کا پولیٹیکل کیریئر کا اینڈ ہے؟ دس ہیز سم تھنگ ٹو بی سین، بٹ جس طرح کی پیسمسٹ ٹون ان کے ریزائن ہونے میں اور پریس کانفرنس میں نظر آئی، یہ ٹون کچھ عرصے سے ہمیں نظر آ رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ ریزائن کیا۔ تو کیا یہ جو اینڈ آف ہز پولیٹیکل کیریئر ہے یا ان کی پارٹی کا پولیٹیکل اسٹرگل اینڈ ہے؟ اگر ایسا ہے ناظرین تو دس از ویری ویری سیریس سچویشن فار پاکستان، بیکاز میں اگر اس کو ریلیٹ کروں، انالائز کروں، تو مجھے یہ سیناریو ایسے نظر آتا ہے جیسے نواب اکبر خان بگٹی کا سیناریو ہو۔ I see Sardar Akhtar Mengal as following the footpath of Nawab Akbar Khan Bugti, who again was historically loyal to the Pakistani state, who was part of the Pakistani state, who became part of the coalition governments, who had his own political party, and who was critical of the جو armed groups ہیں ان کے خلاف وہ رہے ہیں۔ اب لیکن ہم دیکھا کہ گریجولی ان کا جو ٹلٹ تھا وہ بنا ٹورڈز سیپریٹزم، اور الٹیمیٹلی 2005 میں انہوں نے ایک آرمڈ انسرجنسی شروع کی جس کے ذریعے میں اسٹیٹ نے ایلیمنیٹ کیا، ان کے خلاف آپریشن کیا، جس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور اس نواب اکبر خان بگٹی جو ہیں ان کی جو ڈیتھ ہے ایٹ دا ہینڈ آف دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ ایک پولیٹیکل کنٹروورسی ہے جو آج بھی بلوچستان کے اندر موجود ہے، اینڈ دیٹ فیولڈ دا کرنٹ ویو آف انسرجنسی اوور دیئر۔ کیا اختر مینگل اسی پاتھ کو فالو کریں گے؟ اور کیا اگر وہ اسی پاتھ کو فالو کرتے ہیں تو کیا وہ جو ان کا ہسٹوریکل رول تھا، جو ان کا ہسٹوریکل پوزیشن تھی اور امپورٹنس تھی کہ وہ ایکٹ کرتے ہیں ٹو سالو دا پرابلمز آف دا بلوچ ان کولیبریشن وتھ پاکستانی اسٹیٹ، کیا وہ بلوچ ریبلز اور اسٹیٹ کے درمیان میں برج کا جو رول ہے وہ ایک اور برج ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آئے گا؟ اگر ناظرین ایک اور برج ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو کیا پاکستانی اسٹیٹ کے لیے فائدہ ہوگا؟ کیا بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہوگا؟ میرا نہیں خیال ناظرین اس کا بلوچستان کے عوام کو فائدہ ہوگا یا پاکستانی اسٹیٹ کو فائدہ ہوگا، اس کا پاکستانی اسٹیٹ کو نقصان ہوگا۔ ہاں لیکن سردار اختر مینگل جو ہیں وہ شاید اپنی لیگسی ایک ایسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جیسے نواب اکبر خان بگٹی کی تھی، سو ہی وانٹ ٹو بی اے کائنڈ آف پولیٹیکل مارٹیر ان دیٹ کانٹیکسٹ ایز ویل۔ پرابلی دیٹس ناٹ my conviction, but that's my assumption based on what are his statements and what is he saying over the period of months and years. Now I think نواب اکبر خان بگٹی جو تھے ان کے عام اسٹرگل کی وجہ اور سردار اختر مینگل جو ہیں ان کی پالیٹکس کو چھوڑنے کی وجہ شاید سیم نہ ہو۔ obviously بگٹی صاحب کا ایک ڈفرینٹ کانٹیکس رہا ہے، لیکن سردار اختر مینگل جو ہیں وہ پاکستانی پاور کارڈورز کا ریسنٹ پاس میں حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ لنکس میں رہے ہیں، رابطے میں رہے ہیں، لیکن obviously بات ہے ان کے لیے اسپیس اس لیے کارن ہوتی جا رہی ہے کہ بسائڈز دا ایشو آف رائٹس آف بلوچ، آپ جانتے ہیں ناظرین ان کے جو اپنی فیملی کے لوگ ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، ان کے بھتیجے ہیں کچھ، دے آر ان الائنس ود دی BLA اینڈ ادر آرمڈ گروپس ان بلوچستان۔ تو ان کے اوپر ایک لوکل سینس بھی پیشر ہے کہ جہاں بلوچستان میں انسرجنسی اتنی پاورفل ہوتی جا رہی ہے، ہی ہیز ٹو ٹیک ہز پوزیشن انسٹیڈ آف بینگ اے نیوٹرل پرسن، ہی ہیز ٹو ٹیک اے سائڈ ایدر آن دا سائڈ آف دا اسٹیٹ اور آن دا سائڈ آف دا بلوچ انسرجنٹس۔ تو انہوں نے آئی تھنک اس معاملات میں پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے، دس از این الارمنگ سچویشن فار ایوری ون، اینڈ دیٹ از وائی ون آف دی پازیٹیو تھنگس دیٹ کیم آؤٹ آف دس سچویشن از دا رسپانس آف دا گورنمنٹ۔ ہم نے دیکھا کہ کل سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو تمام لیڈرشپ ہے، چاہے وہ احسن اقبال ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں یا اور لیڈرز ہوں ان کے، دے ہیو سیڈ دیٹ دے ول میک شیور اینڈ دے ول ٹرائی ٹو مینیج ہز ریزیگنیشن، دے ول ریکویسٹ ہم ٹو ودرا دس ریزیگنیشن، جو کہ مینگل صاحب جو ہیں ہسٹوریکلی PMLN گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، PMLN کے ساتھ کولیشن پارٹنر رہے ہیں، PDM میں رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی رہے ہیں، ان کی فیملی کا ایک اسٹرانگ کنیکشن رہا ہے پارٹی کے ساتھ اور پرٹیکولرلی PMLN کے ساتھ۔
تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کا یہ جسچر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ جسچر ہے, یہ ہیلنگ کا رول پلے کرے گا. بٹ لیٹ سی کہ یہ جو گورنمنٹ کا جو رول ہے یہ ایکچولی کس حد تک میٹیلائز ہوتا ہے, اور کیا سردار اختر مینگل اپنے کیے ہوئے ڈیسیژن کو ری کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. بیکاز اگر وہ ری کنسیڈر کریں گے تو ان کی کچھ شرطیں ہوں گی. کیا وہ شرطیں پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے ماننا آسان ہوگا, اور خاص کر کے پولیٹیکل گورنمنٹ وہ شرطیں مان بھی سکے گی, بیکاز موسٹ آف دوز تھنگز وڈ بی ریلیٹڈ ٹو دا سیکورٹی افیئرز. اور ہم جانتے ہیں کہ سیکورٹی افیئرز آف بلوچستان ایسے ہیں جس میں پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو سے ہے وہ لمیٹڈ ہے, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور خاص کر ہم دیکھیں گے جو کچھ دن پہلے جو واقعات ہوئے تھے بلوچستان کے اندر, ان واقعات کے نتیجے میں جو جس میں بہت سارا وائلنس ہوا, اس کے بعد کل کور کمانڈر کی کانفرنس بھی ہوئی, تو اس میں جس طرح بلوچستان کا ذکر کیا گیا, کیا اس پولیٹیکل چارج انوائرمنٹ میں, اس سیکورٹی انوائرمنٹ میں کیا پولیٹیکل گورنمنٹ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سے جو BNP مینگل ہیں ان کی ڈیمانڈز کو منظور کروا پائے گی. دس از اے میجر پولیٹیکل چیلنج اینڈ ڈپلومیٹک چیلنج. اینڈ دیٹ از ناظرین پہ اگر اس کو کنکلوڈ کروں انٹائر ڈسکشن کو, تو دیٹ از وائی اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار پاکستانی اسٹیٹ ٹو میک شیور دیٹ اگر یہاں پہ ملٹی آپریشن ضروری ہوں تو ضرور کریں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو وہ وائسز پولیٹیکل وائسز ہیں جو آپ کی سائڈ پہ ہیں, یا ایٹ لیسٹ دے وانٹ ٹو پلے دا رول آف اے برج بٹوین دا ٹو, اور ایٹ لیسٹ ٹو آر پیسفل اینڈ ایکسیپٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ دے ڈو ناٹ گو بیانڈ دا کانسٹیٹیوشن. اینڈ ٹو ڈو دیٹ یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھریٹن them, you need to incorporate them, you need to kind of listen to them, and you try to give them the voices that they need. So that is why I think it is imperative کہ جو political government ہے that should take a lead, which it is taking a lead. At least they said it yesterday, and this is the only positive thing that comes out of this political mess and the security mess that it might entail in the future. And let's hope that we do not have another Bukti the martyr in the making in Pakistan. Or Nawab Akbar Khan Mehgal jo hai, he deserves to be a much better respect and much better kind of prestige and much better place in the eyes of Pakistani state than he actually gets, which he lamented in his resignation letter as well. Thank you so much, Nazreen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.